بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اس عظیم ہستی کا سایہ ہو جس کی محبت میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں نورین فیصل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے سلسلے وار پروگرام لٹل بلیورز میں۔ بناؤ خوشیاں بہاریں لائیں، ولادت رسول صادق امام صادق، ثبوت توحید بن کے آئی، ولادت رسول صادق امام صادق، وجود رب کی دلیل بن کر، غدیر خم کے وکیل بن کر، حدود کون و مکاں پر چھائی، ولادت رسول صادق امام صادق۔ جیسا کہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ربیع الاول کے پرمسرت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایام اضحیٰ کے اختتام کے بعد کئی ایسے مواقع ہیں جب ہم اس مہینے میں خوشیاں مناتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے جو خوشیوں کا آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عید زہرا سے۔ خوشیاں منائی ہوگی آپ نے، بالکل اس کو عید کی طرح سیلیبریٹ کیا ہوگا یقیناً۔ اس کے بعد اسی مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ کا نکاح بھی ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ 17 ربیع الاول وہ بابرکت دن ہے جس دن دو صادقین کی ولادت ہے۔ ایک شخصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ 14 معصومین علیہ السلام کی توصیف و ثنا کریں، لیکن ہم سے یہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ اگر ہم چاہیں اور تمام سمندروں کی سیاہی بنا لیں اور تمام درختوں کے قلم بنا لیں، اس کے باوجود یہ ہم سے ممکن نہ ہوگا کہ جتنے جو فضائل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 14 معصومین کے وہ ہم بیان کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے اس بدترین معاشرے میں بھی جہاں صداقت کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ کس لقب سے پکارتے تھے؟ صادق و امین۔ بالکل، صادق و امین کے نام سے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اسی لقب سے لوگ پکارا کرتے تھے، یعنی ان کو صادق کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ حسن فطرت، حسن موجودات، حسن کائنات، نور ایقا، نور جان، نور بصر، خیر البشر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، پیغمبر اسلام اور اولو الانبیاء میں سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے، تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سارے واقعات میں، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہے قرآن مجید۔ بالکل۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے بچوں کی طرف۔ تو بیٹا یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ ولادت اور جو سال ہے وہ بتائیے۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری ہے۔ بالکل بہترین۔ خواہر 1 عام الفی سے کیا مراد ہے؟ جی بیٹا، عام الفیل سے مراد ہے ہاتھیوں والا سال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا ابرہہ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے جوک در جوک وہاں جائیں، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ پر ایک عظیم لشکر لے کر حملہ کرے گا، اور اس لشکر میں جن جانوروں کو شامل کیا گیا تھا وہ تھے ہاتھی۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف آیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے منصوبے کو ناکام کیا اور ابابیل کے ذریعے ان کو عذاب دیا، اور وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا وہ لشکر۔ تو اسی وجہ سے اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت عرب کے کیا حالات تھے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو زیادہ تر معاشرے، خصوصی طور پر عرب کا معاشرہ جہالت کی عروج پر تھا۔ بالکل، وہ جہالت کی تاریکی میں تھا، اور اس معاشرے میں بہت سی برائیاں
پائی جاتی تھی، عام تھی، جن میں سے ایک کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے بعد خواتین کو اور بچیوں کو معاشرے میں عزت ملنا شروع ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ بیٹیاں آپ کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہیں، اور انہیں اتنی ہی محبت اور توقیر دینی چاہیے جتنے ہم باقی لوگوں کو اور مردوں کو دی جاتی ہے. جی، اس معاشرے میں بتوں کی پرستش بہت عام تھی. اس زمانے میں دھوکہ دہی اور جھوٹ بولنا بھی عام بات تھی. ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ پوری طرح سے برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس برائی کے معاشرے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے دور رکھا، اور آخرکار انہیں کس لقب سے نوازا گیا اور کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ صادق اور امین. صادق اور امین کے نام سے ہمیشہ انہیں پکارا جاتا تھا. اب میں اپنی بچی سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ القابات اور ان کی کنیت بتائیے. ابو القاسم اور ابو ابراہیم آپ کی کنیتیں تھیں. آپ کے بعض القاب ہے: سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، رحمت اللہ، صفی اللہ، خیر اللہ. ماشاءاللہ بہت سارے القابات ہیں، کچھ یہاں پر ہماری بچی نے ہم سے بیان کر دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور ان کے والدین کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے زوہا سے. جی زوہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور ان کی والدہ گرامی کا نام بی بی آمنہ تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قبل حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے تھے، اور جب رسول اکرم 6 برس کے تھے تو ان کی والدہ بی بی آمنہ بھی اس دنیا سے انتقال فرما گئی تھی. بالکل، یہاں تک تو زوہا نے ہمیں بتایا. آگے ہم جانیں گے کہ ان کے انتقال کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کن شخصیات نے کی. جی. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی کچھ عرصے کے لیے ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، لیکن ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے ذمے آئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد پر ترجیح دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا اور پرورش کرنے میں بہترین کردار ادا کیا. بالکل بہترین، اور آخری وقت تک، جب تک ان کی زندگی کے آخری ایام تھے تب تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لحاظ سے ساتھ دیتے رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے، تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جی سہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک کاروباری سفر پہ شام گئے تھے. ادھر بصرہ نامی علاقے میں بحیرہ نامی ایک شخص مسیح راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ان سے گزارش کی، انہوں نے رسول خدا کے چہرے پہ نبوت کے آثار دیکھ لیے، تو انہوں نے ان کے چچا سے کہا کہ ان کو یہودیوں سے غزن سے دور رکھیں، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. بالکل، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے جو آثار تھے وہ جب سے وہ پیدا ہوئے تھے تبھی سے نمایاں تھے، اسی وقت سے نمایاں تھے، اور اس کو جو عیسائی راہب تھا وہ بھی پہچان رہا تھا، اور اس نے یہ ریکویسٹ کی حضرت ابو طالب سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہودی جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمائے، اور وہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سے یا کوئی نہ کوئی کانسپریسی کرتے رہتے ہیں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پہنچا سکیں. تو عیسائی راہب نے یہی بات حضرت ابو طالب سے کی. آگے کے احوال کو میں بیان کرتی چلوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تو اس وقت کیونکہ ان کی امانت داری اور وہ جو سچ گوئی تھی وہ پورے عرب میں مشہور تھی، اور جیسے کہ میں پہلے پروگرام میں بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ جناب خدیجہ جو ہے وہ ایک بزنس وومن تھی، ان کا ایک اپنا اسٹیبلش بزنس تھا. اس زمانے میں تجارت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو تجارت کا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا کرتے تھے. اس کے لیے یہ ذمہ داری حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی،
اور جب وہ دوبارہ واپس آئے اس سفر سے، تجارت کے سفر سے، تو حضرت ختیجہ کو اس سال تجارت میں بے حد منافع ہوا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس کے بعد جناب ختیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ختیجہ کا نکاح وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹوں کی ولادت ہوئی جو انتقال فرما گئے، اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی بیٹی تھی، جن سے ان کی نسل دنیا میں باقی ہے اب تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹوں کا جب انتقال ہو گیا اس کے بعد ابتر کا تانا دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا آپ کے لیے خیر کثیر ہے، انہوں نے سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل فرمایا۔ اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تو بے پناہ آیات قرآن میں نازل ہوئی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا ہے یا ان کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہے اس میں، تو کچھ آیتیں ہمارے بچے جو ہے وہ یہاں سنانا چاہیں گے، تو پھر سنتے ہیں ہمارے بچوں سے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قلم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں۔ بالکل، رحمت للعالمین ہے، بالکل۔ سورہ فتح میں ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت اور آپس میں انتہائی رحم دل ہے۔ بالکل، جی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا آپ کفو کا راستہ اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ گیری کریں۔ بالکل بہترین۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے لوگ آپ سے رائے خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہیں کہ ایسی بات کریں جو اچھی ہو۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں ہم بات کریں گے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں۔ خلاق تو عالم کا ایسا شاہکار امام صادق ہے، سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہے، اسلام کے ہر منصب کے لیے اقرار امام صادق ہے، اور کفر کے ہر مذہب کے لیے انکار امام صادق ہے۔ امام جعفر صادق کے بارے میں اب ہمارے بچے ہمیں کچھ بتائیں گے۔ جی زوہا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا کے چھٹے جانشین اور معصومین میں ان کی جو سلسلہ عصمت میں آٹھویں کری ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت محمد باقر اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ام فروہ بنت قاسم ہے۔ میں یہاں یہ ایڈ کرتی چلوں کہ ان کی والدہ کا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے۔ یہاں پر یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سننے والے جو ہے جناب قاسم کے نام سے، کیونکہ یہ جو تھے جناب ابی بکر کے، محمد بن ابی بکر کے فرزند اور ان کی بیٹی تھی یہ۔ جی، آپ ان کی تاریخ ولادت بھی بتائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ان کے والد ماجد نے ایک مرتبہ خاص ارشاد فرمایا تھا۔ جی بتائیے ایشل۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ میرا فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے، یہ اور اس کے وجود سے خدا نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ بالکل۔ اس حدیث سے یا یہ جو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ چیزیں طے تھی، اور تمام امام اپنے زندگی میں ہی اپنے آنے والے اپنے بعد جو جانشین ہوتے تھے یا امام ہوتے تھے ان کے بارے میں لوگوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا کرتے تھے، تاکہ
بعد میں لوگ جو ہے کسی تفرقے میں نہ پڑے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت اور القابات جانتے ہیں؟ جی، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، آپ کے القابات صابر، فاضل، طاہر وغیرہ ہے۔ بالکل۔ جی سہا، آپ کچھ پوچھ رہی تھی مجھ سے؟ جی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو اتنا علم پھیلانے کا موقع کیسے ملا؟ بالکل بیٹا، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور عموماً ہم سب یہ بات سوچتے ہیں کہ جتنے بھی حکمران تھے ہمارے ائمہ کے زمانے میں، ان کی زندگی میں، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ائمہ اطہار جو ہے وہ علم کو نہ پھیلا سکے اور لوگوں تک ان کی رسائی نہ ہو۔ تو ایسا کیسے ممکن ہوا کہ ہمارے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو ایز کمپیئر ٹو باقی معصومین جو ہے وہ بہتر مواقع حاصل ہوئے علم کو پھیلانے کے؟ اس کی وجہ بیٹا یہ تھی کہ اس وقت دنیاوی طور پر جو 2 قوتیں عرب میں مشہور تھی، جو 2 خاندان تھے جو حکومت کے لیے آپس میں دست و گریباں تھے، بنی عباس اور بنی امیہ کے لوگ، وہ آپس میں جنگیں کر رہے تھے تاکہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک جو ہے خاندان وہ اقتدار پر قابض ہو جائے۔ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اور ہمارے 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھرپور علم کو لوگوں تک پہنچایا، بہت ساری یونیورسٹیز قائم کی اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے علم پہنچایا، نہ صرف دینی علم بلکہ دنیاوی علوم سے بھی لوگوں کو روشناس کیا۔ اور اس زمانے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ علمی طور پر بہت زیادہ ترقی کی۔ یہ بھی آتا ہے، ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ بہت سارے مشہور سائنسدان جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ تو اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ یہ مجھے بتائیے کہ ہمیں، جو ہم شیعان حیدر کرار ہیں اور جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہمیں فقہ جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل بیت کے جانے والے اور شیعان حیدر کرار کو فقہ جعفریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت میں علم پھیلانے کا بہت موقع ملا تھا۔ بالکل، بہت موقع ملا تھا، اسی وجہ سے ان کے شاگردوں نے بہت زیادہ علم کو حاصل کیا اور باقی لوگوں تک پہنچایا۔ بالکل، اور دینی طور پر بھی اور فقہی طور پر جو اسلام کو بہترین طریقے سے سمجھنے کا موقع بھی لوگوں کو اس وقت میسر آیا۔ اور اس کے بعد جو لوگ شیعان حیدر کرار تھے، جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے اور جو 14 معصومین پر کو چاہنے والے تھے، ان کو فقہ جعفریہ کے نام سے لوگ بلاتے ہیں آج، اور ہم اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، آخر میں میں چاہوں گی کہ ہماری بچیاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی کچھ چند احادیث ہم سے شیئر کریں۔ جی، نیکی کے کام میں جلدی کرو اور اسے کم سمجھو اور چھپا کر کرو۔ بالکل بہترین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے صحابی نے کہا کہ آپ انہیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے اللہ سے ڈرنے، پرہیزگاری اختیار کرنے اور نیکیوں کے کام انجام دینے کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین، بالکل۔ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے لوگوں پر احسان کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مومن برادر کا دل خوش کرے تو اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کے لیے عبادت کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ تمام احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں پر احسان کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں نیکیوں کو انجام دینا چاہیے۔ آخر میں ہم سب مل کر تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سید المرسلین رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دل بندے زینت مدینہ، صابر، فاضل، صادق، جانشین علم رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس پرمسرت ولادت کے موقع پر، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، ہمیں صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تعلیمات ہمیں 14 معصومین سے ملی ہیں ہم اس پر عمل کرتے رہیں۔ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔